اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمیشہ یہ خواہش اور دعا بھی رہی ہے، ہمیشہ یہ شعر میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ آج کی میری حاضری انسان، مسلمان اور مومن کے ٹاپک پر پیش کر رہا ہوں مختصراً کہ انسان انس سے نکلا ہے۔ انسیت بھی انسانیت کا ایک جز ہے کہ انسان کی اجنبیت دور ہوتی ہے اور انسیت ہو جاتی ہے کسی ماحول سے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے بھیجے ہوئے انسان اور نبی تھے، شاید اس لیے بھی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے، اولیاء آئے، آل آئی، اصحاب آئے یا پنچن پاک آئے، ماشاءاللہ امام آئے، امہات المومنین، خلفائے راشدین یا سیدہ کی جتنی بھی میرے اور آپ کے آقا کی بیٹیاں، امت کی بیٹیاں، وہ سب انسانی روپ میں، تو اس لیے بھی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو سب سے پہلے تو دنیا میں انسان کے ساتھ ایک انسانیت کا رشتہ اور ناطہ ہے کہ دوسرے کو بھی انسان سمجھا جائے، اس کے بھی جذبات کی قدر کی جائے، اسے بھی سنا جائے، اور اس کے لیے بھی وہی عزت اور محبت اور احترام ہونا چاہیے جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو انسان اور انسانیت کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا وسیع ہے دنیا میں، کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے کتنا عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ انسان عزت مآب ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر مسلمان جو کہ اللہ اس کے حبیب پر ایمان لاتا ہے، اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو مسلمانی کا دائرہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور عالم اسلام کی جو تاریخ ہے وہ بھی انسانی خدمات سے اور مسلمانی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے آراف۔ تو جن نان مسلم لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ نہ جنت میں، ہم نے سنا ہے کہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں۔ اگر وہ نہیں گئے، نہ جنت میں گئے نہ جہنم میں گئے، تو ان کے لیے وہ مقام آراف متعین ہے کہ وہاں انہیں بھیجا جائے گا، رکھا جائے گا۔ تو مسلمان اور انسان کا اخلاق اور کردار بہت سے تقاضے کرتا ہے، انسان سے پہلے تو انسانیت کے، پھر مسلمانیت کے، اس کے بعد پھر مومن ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ مومن تو وہ جو اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے آقا اور مولا کو خوش کر دے، ان کی رضا پر راضی رہے، ترک گناہ کرے اور صراط مستقیم میں اختیار کرے۔ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ مسلمان پر جو 5 بڑے مشہور حقوق ہیں، تو وہ تو نارملی انہوں نے بیان کیے کہ ایک مسلمان کو چاہیے مسلمان کو سلام کا جواب دے، اس کی طرف سے جب دعوت ملے تو اسے قبول کرے، طبیعت اپنے مسلمان بھائی کی خراب ہو تو وہ پوچھنے جائے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، اور اسی طرح کسی کا وصال ہو جائے تو ان کی تدفین وغیرہ میں بھی شامل ہو اور دعوت کو قبول کرے، ان کی دکھ سکھ میں شریک ہو اور سلام میں پہل کرے۔ یہ چند وہاں پر حقوق بیان کیے ہوئے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ لیکن انسان کے تو ہزاروں حقوق ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے، اس کے حبیب کے تو بے شمار حقوق ہیں،
لیکن انسان کے جو انسان پر حقوق ہیں وہ گھر سے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی بے حد اور بے شمار ہیں۔ لیکن جو آج کی اس حاضری میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر، صفات پر غور کرے کہ مجھ میں کہاں تک انسانیت رہ گئی ہے۔ اس دور میں تو اب ہم لگتا بھی ایسا ہے، بہت سا محسوس بھی ہوتا ہے۔ ایک رائٹر نے لکھا بھی تھا کہ لوگ انسان ہونا ہی بھول گئے ہیں، اور وہ کام اور اعمال اور افعال ایک بندے سے سرزد ہو رہے ہیں، وہ باتیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ بڑی عجیب اور غریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان پر، انسانی معاشرے پر اور مسلمان پر اپنا رحم کرے کہ جب انسان یہ ساری ان معاملوں سے، منزلوں سے نکلے گا، تب ہی جا کر کے اپنے خالق اور مالک، اپنے رب کے قریب جائے گا، اپنے آقا اور مولا کی قربت اور نسبت اور محبت نصیب ہوگی، اور پھر جا کر وہ کوئی مومن بنے گا، مومن بننے کے لائق ہوگا، مومن بننے کے قابل ہوگا کہ اس میں اتنی انسانیت، اخلاق، کردار اور شرافت کی سرفرازی ہو، بلندی ہو۔ تو پھر علامہ صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے۔ عصر حاضر اور حالات حاضرہ کے مطابق بھی انسان کو چلنا اور بولنا پڑتا ہے، ورنہ بندہ پھر ریلیونٹ ہو جاتا ہے سارے حالات اور معاملات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔